زندگی کی ابتدا ایک ایسا سوال ہے جسے حل کرنے کے لیے ہر دور کا انسان کوشش کرتا رہا، لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا یقین کی حد تک جواب دینا ممکن ہی نہیں۔ ہزاروں سالوں سے مختلف نظریات سامنے آتے رہے، مختلف پہلو سے زندگی کی ابتدا کے بارے میں جائزہ لیتے رہے۔ نظام زندگی کے ہر شعبے سے لوگوں نے اس موضوع پر گفتگو کی، لیکن ہمیشہ پراسراریت مقدر رہی۔ کبھی فطرت شناسوں نے تو کبھی مذہب پیشواؤں نے اسرار ابتدائی زندگی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اگر ہم زندگی کی ابتدا سے متعلق گفتگو کریں تو زندگی کی ارتقاء کو ایک پرائمری حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے ماہرین دو حصوں میں بٹے ہوئے ملتے ہیں۔ ایک وہ جو ارتقاء پر یقین رکھتے ہیں، چاہے اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو، اور دوسرے وہ جنہیں ہم انفرادی تخلیق کے ماننے والے یعنی کریشنسٹ کہتے ہیں۔ پہلے گروپ میں جو لوگ زیادہ شہرت کے حامل ہیں ان میں چارلس بونیٹ، ہیلڈن ہکسلے، چارلس لیل، الفریڈ ریسل والیس، ہربرٹ اسپینسر اور چارلس ڈارون کے نام قابل ذکر ہیں، جبکہ دوسرے گروپ میں زیادہ تر مذہبی رہنما اور سائنسدانوں کی ایک لمبی لسٹ شامل ہے۔ لیکن جس نظریے نے ہر شعبے زندگی پر اپنے نقش چھوڑے ہیں وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء کی خوبی یہی ہے کہ یہ وہ کھوجی ہے جو کھوڑے کا صحیح سمت میں پیچھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک سائنسی نظریہ تھا، اور نظریہ چاہے کتنا یقین کی حد کو چھوتا ہو پر اس میں رتی برابر چھول ضرور ہوتا ہے، ورنہ تو وہ ایک قانون بن جائے۔ لیکن پچھلی 2 صدیوں سے جس طرح انسانی زندگی پر اس کے اثرات پڑے ہیں، شاید ہی کسی اور علمی بحث کے پڑے ہو۔ آج کل کچھ لوگ نظریہ ارتقاء کو سمجھے اور جانے بغیر اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ کسی بھی سائنس اور علمی بحث کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اس کی بنیادوں کا علم ہو۔ اگر ڈارون کی نظریہ ارتقاء پر اسے سمجھے بغیر بحث کی جائے تو سوائے ایسی بحث پر مذاق کا نشانہ بننے کے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ ہمارے عقائد جو بھی ہو، ہمارا ایمان جیسا بھی ہو، اگر ایسے یقینوں اور ایمانوں پر ہم مطلع نہیں ہیں تو ظاہر ہے آج کی علم سے بھری دنیا میں ہماری بات کوئی نہیں سنے گا، اور نہ ہی ہمارے سوالوں کے جواب ہمارے ہاتھ آئیں گے۔ ڈارون نے اپنے نظریے کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے دوران نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی کاوش، سفر، بحث، تنقید اور علم کی داستاں ہیں۔ اگر اس کی تھیوری کا ہمیں انکار کرنا ہے تو کم سے کم اتنی محنت تو کرنی پڑے گی۔ صرف چند سائنسدانوں کے اعتراضات اور اپنے عقائد کے بنیاد پر اسے جھٹلانا ممکن نہیں ہوگا، اور مذہب بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے رب کی نشانیاں ڈھونڈنے کے لیے چلنا پھرنا پڑے گا، زمین کو فرولنا پڑے گا، تب علم کے موتی ہاتھ آئیں گے۔ ڈارون نے تو یہ سب کیا، لیکن اس پر اعتراض کرنے والوں پر نہ ہی اس جیسے دلائل ہیں اور نہ ویسا علم۔ ہمیں ڈارون کی نظریہ ارتقاء کو سمجھنا ہے تو پہلے ڈارون کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور ان حالات کو سمجھنا ضروری ہے جن میں ڈارون کو اس نظریے کی پیش بندی میں مدد ملی۔ ڈارون 12 فروری 1809 میں شروسبری، انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک ڈاکٹر تھا اور وہ اپنے بیٹوں کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتا تھا، لیکن ڈارون کو ابتدا سے ہی رسمی اسکول کی زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے شکار اور لمبے سفر زیادہ پسند تھے۔ ڈارون کا باپ اس کے ان حرکات سے بہت رنجیدہ تھا اور اس نے ڈارون کو کوسنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ڈارون کو میڈیکل کالج کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ میں داخل کروا دیا گیا، لیکن ڈارون کو میڈیکل کی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایڈنبرگ کے دوسرے سال میں ڈارون کو علم الحیوانیات یعنی زولاجی سے دلچسپی ہو گئی تھی، اور اس نے سمندری جانوروں کو اکٹھا کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس نے جیولوجی کے لیکچر بھی لینے شروع کیے، لیکن وہ اسے بورنگ لگے۔ ڈارون کے باپ نے اس کی میڈیکل سائنس میں غیر دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اسے کیمبرج کے چرچ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ کیمبرج میں 3 سال گزارنے کے بعد ڈارون نے گریجویشن کی ڈگری آسانی سے حاصل کر لی۔ کیمبرج کے دوران بھی ڈارون کی زیادہ تر دلچسپیات نباتات اور حیوانات سے متعلق ہی رہی۔ اس دوران اس نے بیٹلز کی مختلف اقسام کو بھی اکٹھا کیا۔ کیمبرج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ چٹانوں کے مشاہدات میں مصروف ہو گیا۔
उसी दौरान उसकी मुलाकात फैसल ओंस्लो से हुई, जो कैम्ब्रिज में माहिर अर्जियात और फितरियात थे। उसने डार्विन को ब्रिटिश नेवी के साथ सर्विस शिप HMS बीगल पर माहिर फितरियात जाने की तरगीब दी। ये बहरी जहाज जनूबी समुद्रों में एक लंबे सफ़र पर रवाना होने वाला था। ये 5 सालाना सफ़र था और डार्विन उस पर रहते हुए अपनी मर्जी के जानदारों की मालूमात इकट्ठा कर सकता था और उन्हें इस्तेमाल के लिए वापस इंग्लैंड भी ला सकता था। डार्विन का सफ़र यूरोप से शुरू हुआ और वो साउथ अमेरिका से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और फिर वहां से साउथ अफ्रीका और फिर दोबारा साउथ अफ्रीका से हुआ वापस यूरोप पहुंचा। ये एक तरफ से पूरी दुनिया का सफ़र था। सफ़र के दौरान डार्विन अपने मुशाहिदात को लिखता गया और मुख्तलिफ इलाकों से फॉसिल्स, पौधों और जानवरों के नमूने जात को भी इकट्ठा करता गया और साथ ही हर इलाके की चट्टानों को भी मुशाहिदों का हिस्सा बनाता गया। डार्विन को सबसे पहले इर्तिका से मुत्तलिक जो सबूत मिले वो अर्जेंटीना के साहिली इलाकों पे पाए जाने वाले एक जानवर आउंटीलस से मुत्तलिक थे। इस जानवर पर एक मखसूस किस्म का शेल था। डार्विन को वहाँ बहुत बड़े बड़े जानवरों के फॉसिल्स भी मिले और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि इन फॉसिल्स की क्रिएशन बिल्कुल आउंटीलस से मिलती जुलती थी। वहाँ मकामी लोगों से जब मालूमात इकट्ठी की गई तो मालूम हुआ कि ये बहुत बड़े बड़े जानवर ग्लाइपोडोन्ट्स कहलाते थे। इस बात ने डार्विन को हैरान कर दिया कि आखिर इतनी बड़ी जिसामत का जानवर एक छोटे से जानवर में कैसे तब्दील हो गया। उसके बाद डार्विन का गुजर गैलापागोस जज़ाइर की तरफ हुआ। डार्विन ने गैलापागोस जज़ाइर पर बहुत ही मुनफरद किस्म के जानवरों का मुशाहिदा किया और देखा कि जजीरे पर मखसूस किस्म के जानवर पाए जाते हैं जो कि दूसरे नज़दीकी जज़ायरों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। उसने वहाँ चिड़ियों की खास किस्म फिंचिस का मुशाहिदा किया और देखा कि हर जजीरे पर फिंचिस की एक मखसूस किस्म पाई जाती है जिसकी खसूसियात दूसरे जजीरे पर मौजूद फिंचिस से थोड़ी अलग है। उसी तरह कछुओं की मुख्तलिफ जजीरों पर पाए जाने वाले अक़साम में भी उसी तरह के डिफरेंसेस मौजूद थे। HMS बीगल 1836 को वापस इंग्लैंड आया। डार्विन इस सफ़र के दौरान हौसलों और प्रोफेसर चार्ल्स लेल के साथ भी खतु खताबत के जरिए जुड़ा रहा और उन्हें मुख्तलिफ नमूने जात भी भेजता रहा। प्रोफेसर हौसलों ने डार्विन के भेजे हुए नोट्स को कैम्ब्रिज सोसाइटी कम्युनिटी तक पहुंचाया। डार्विन एक ग्रेजुएट की हैसियत से सफ़र पर रवाना हुआ था लेकिन एक साइंसदान के तौर पर वापस लौटा। उसने ऐसी नायाब कलेक्शन की थी कि मशहूर साइंसदानों और फितरत शनासों के दरमियान उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। इस सफ़र के बाद डार्विन ने यह दावा किया कि बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा है और उसे बाद में तस्लीम भी किया गया। चार्ल्स लेल ने डार्विन को आमादा किया कि अपनी दराफ़तों को जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में पेश करें। 1837 में डार्विन ने ऐसा किया। इस प्रेजेंटेशन के दौरान जानवरों और परिंदों के नमूने भी पेश किए और एक ही हफ्ते के अंदर मशहूर माहिरन इल्म जोहन गोल्ड ने उनका मुशाहिदा किया और ऐलान किया ये परिंदे फिंचिस की बिल्कुल नई अक़साम है। डार्विन ने फिंचिस की 12 नई अक़साम को दरियाफ़त किया। उसी दौरान डार्विन ने पालतू जानवर की नई किस्में बनाए जाने के मुतालिक पढ़ा और उस नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सोचता रहा जिसका मुशाहिदा उसने गैलापागोस जज़ीरे पर किया था। उसका ख्याल था कि माहौल भी सिलेक्शन की कुव्वत पैदा कर सकता है और जानदार अपने माहौल के मुताबिक ढलने के लिए नस्ल दर नस्ल तब्दील होते जाते हैं। जैसे किसान जानवरों के आने वाली नस्लों में अपनी मर्जी की खसूसियात का चुनाव करके नई जिन्स बना सकते हैं। 1845 में डार्विन ने अपने ख्यालात को शाया करवाया और उसने लिखा कि उसके ख्याल में फिंचिस की नई अक़साम असल में इर्तिकाई तब्दीलियों के नतीजों में वजूद में आई है। डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859 को शाया हुई और देखते ही देखते उसकी 1250 कॉपियाँ फ़ौरन फरोख्त हो गई। उसके बाद डार्विन ने उस किताब की 6th एडिशन शाया करवाई और हर एडिशन में किसी नई बात का इजाफा होता था। डार्विन ने अपने नज़रिए पर बेशुमार दलाइल दिए। उसके दलाइल बायोलॉजी की हर शाख से ताल्लुक़ रखते थे, ख़ास तौर पर जूलॉजी, एनाटॉमी और बायोजियोग्राफी से सबूत का अंबार है जो उसने कुदरती चुनाव के ज़रिए इर्तिका के हक़ में दिया। अगर हम डार्विन के नज़रिए को मुख्तसर जानना चाहें तो इन अल्फाज में बयान कर सकते हैं। हर नस्ल अपने आप में आबादी का एक रुझान रखती है, जैसे खरगोश, बकरियाँ,
بھیڑیں، چیونٹیاں اور مکھیاں وغیرہ بہت تیزی سے اپنی تعداد بڑھاتی ہے۔ ایک ہی نسل کے جانداروں کی خصوصیات میں بے شمار ڈفرینسز ہوتے ہیں، جیسے تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ قد، رنگ، جسامت، عقل، طاقت وغیرہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ باقی جانداروں میں بھی ایسا ہی ہے، جیسے تمام خرگوش بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تمام بکریاں، کچھوے، پرندے، میںڈک اپنے ماں بہن سے الگ ہوتے ہیں۔ آبادی میں اضافے کی نسبت وسائل بہت کم ہوتے ہیں۔ وسائل کے بڑھنے کی رفتار آبادی میں اضافے کی رفتار سے بہت کم ہوتی ہے، یا ایسا ایک وقت آتا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے وسائل اتنے کم ہو جاتے ہیں جو جانداروں کا آپس میں جنگ و جدل کے باعث بنتا ہے، اور ایسے مقابلے میں صرف وہی نسل باقی رہتی ہے جو زیادہ طاقتور ہو۔ تمام جانور آبادی میں لامحدود اضافے کی وجہ سے وسائل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے جانداروں میں ان کے حصول کے لیے مقابلے کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ مقابلہ ہر ان جاندار کا مابین ہوگا جن کے وسائل کم ہو۔ اس مقابلے میں کامیابی ان جانداروں کو ملتی ہے جو بہتر مقابلے کی خصوصیات والے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایسے میں مقابلہ ایک ہی نسل کے اندر ہو یا مختلف جانداروں کے درمیان، کمزور کو آہستہ آہستہ ختم ہو جانا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلی نسلوں میں اپنی خصوصیات کو وہ جاندار منتقل کر پاتے ہیں جن میں مقابلے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ قدرتی چناؤ ہے جو وقت کے ساتھ آنے والی نسلوں کو پہلے سے بہتر کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ قدرتی حالات میں لامحدود وقت دستیاب ہوتا ہے۔ بہت سی نسلیں گزر جانے کے بعد جاندار اپنے آباء و اجداد سے بہت مختلف ہو جاتے ہیں، اور ایسا عمل نئی نئی اسپیشیز کے ابھرنے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ زمین پر ڈارون کی نظریہ ارتقاء صرف ایک سائنسی انداز کی کوشش تھی جسے سائنسی بنیادوں پر دلائل کی مدد سے پیش کیا گیا، لیکن اس کے اثرات نہ صرف حیاتیائی علوم کی سطح پر انقلاب کی شکل میں ظاہر ہوئے، بلکہ انسانی تاریخ پر بھی اس کے نہ مٹنے والے نقش موجود ہیں۔ ڈارون کا نظریہ غلط ہے یا صحیح، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ڈارون کے اس نظریے نے انسانی سوچ کو ایک نیا رخ دیا، اور اس کا مطلب صرف اسی سوال کے جواب کی تلاش تھی۔ ہم اس کے نظریے سے متفق ہو یا نہ ہو، پر اس کو اتنا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ اس نے جتنی کوشش کی اس کا مقصد خدا کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا، بلکہ اس نے زندگی کے اس سوال کو سمجھانے کے لیے ایک کوشش کی جس کے متلاشی ہم سب ہیں۔